السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک یار. سب سے پہلے تو بھائی ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے جو ہے مجھے میسیجز کیے میری مطلب خیریت پوچھنے کے لیے، کیونکہ 2 دن سے میں نے کوئی ویڈیو ڈالی نہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تھوڑا سا اپنا مطلب کچھ گھر کے کاموں میں بزی تھا، پھنسا ہوا تھا، جو کہ بہت ضروری تھے. باقی پھر میں نے کہا چلو یار تھوڑا بریک بھی لے لیتے ہیں، اس لیے کیونکہ ڈیلی آپ وہی مطلب کرکٹ پہ بات کر کے یو ٹینڈ ٹو بیکم اے بٹ اسٹیل اینڈ فیٹیگ. تو دس بریک واز نیسسری اینڈ اب اس کا مطلب فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب 2 دن بعد اب دل چاہ رہا ہے بات کرنے کے لیے کرکٹ کے اوپر، اور بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے یار. بات یہ ہے کہ مطلب بابر اعظم کا جو ایشو ہے اس وقت پاکستان کرکٹ میں کہ ان سے رنز نہیں ہو رہے، اٹس اے بٹ آف اے ڈائلیما. اس لیے کیونکہ مطلب پی ایس ایل میں وہ 2 دفعہ فیل ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے جب پاکستان نیوزی لینڈ میں کھیلا تھا تو اس میں اس نے رنز کیے تھے، ہاف سینچریز تھی اس کی. تو اٹس ناٹ لائک ہی از ٹوٹلی آؤٹ آف فارم. لیکن جو بابر کے اوپر اتنا ڈسکشن ہو رہا ہے، اتنا ڈبیٹ ہو رہا ہے، اور اس کے مطلب پشاور زلمی جس کی وہ کپتانی کر رہا ہے پاکستان سپر لیگ میں، وہ جو 2 میچ ہارا ہے پشاور زلمی، اس میں بابر نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا. اب آئی تھنک کیا اس کو بولتے ہیں، سلمان اقبال جو کراچی کنگز کے اونرز ہیں، جہاں پہلے بابر کھیل رہا تھا، آئی تھنک انہوں نے ایک جو اسٹیٹمنٹ دیا، ہی ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ ان دا سینس دیٹ ہی سیڈ دیٹ دا ریزن دیٹ کراچی کنگز لیٹ بابر اعظم گو واز بیکاز بابر اعظم کی انسسٹنس تھا کہ کراچی کے لیے اگر وہ کھیلے گا تو وہ اوپن کرے گا. اور سلمان اقبال کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے کچھ اور پلانس تھے جس کی وجہ سے پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اب جب ایک آدمی اتنا زیادہ کیسے کہتے ہیں مطلب ریجڈ ہوتا ہے اپنے کیسے بولتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے، کہ وہ کہتا ہے جی میں اس کے علاوہ کھیلوں گا نہیں، مجھے اسی پوزیشن پہ کھیلنا ہے، تو دین دیٹ از دین یو آر آسکنگ، یو آر انوائٹنگ ٹربل. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا کی ٹو وائی بابر از اسٹرگلنگ اینڈ وی آر ناٹ سیئنگ دا سیم بابر دیٹ وی نو ہاؤ ہی کین پلے. دا ویری فیکٹ دیٹ ہی ہیز ناٹ اسکورڈ انٹرنیشنل 100 سنس 2023 August 2023 when he got that 150 against Nepal in the Asia Cup, it just says a lot. بات یہ کہ جب آپ کبھی کبھار اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ایز اے بیٹسمین، دین یو ہیو ٹو میک کمپرومائزز، یو ہیو ٹو مطلب بی فلیکسیبل ان یور آؤٹ لک. ظہیر عباس جو کہ اور انضمام جو کہ 2 پاکستان کے مایہ ناز بیٹسمین ہیں، فارمر کیپٹنز ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے. ظہیر بھائی نے بہت صحیح بات کی. انہوں نے کہا کہ یار مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بابر کو ایگو ایشوز ہے، اور اس کو یا تو شائع ہے یا ایگو ایشوز ہے کہ یہ کسی سے بیٹھ کر اپنے سینئر سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک ہی از ویری رائٹ، بیکاز بابر کا میں نے اتنا عرصہ ہو گیا، میں نے نہیں سنا کہ بابر نے کبھی کسی جیسے ہمارے جو فارمر گریٹس ہیں لائک جاوید میاں ہے یا ظہیر بھائی ہے، خود انسی ہے، یا ایون یونس خان آف دی ماڈرن گریٹس وغیرہ آپ لے لیں، کہ ان سے بیٹھ کے بابر نے کبھی بیٹھ کے مطلب ڈسکس کیا ہو اپنی بیٹنگ کے حوالے سے کہ کیا اس کو پرابلمز آ رہی ہے. اب ظہیر بھائی کہتے ہیں کہ جس کی سٹانس کی وجہ سے اس کو پرابلم آ رہی ہے کہ اس کی ٹائمنگ آؤٹ ہو رہی ہے. لیکن ان دا پاسٹ there have been instances where players have struggled, and the best part is کہ پاکستان اور انڈیا کے پلیئرس کی بہت انسٹنسز ایسے ہیں جہاں پاکستانی انڈین پلیئرز نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی ہے، اپروچ کیا ایک دوسرے کو when they have been struggling for runs. There was that famous incident 2016 جب پاکستان انگلینڈ میں ٹور کر رہا تھا اور یونس اسٹرگل کر رہا تھا. He specially called up محمد اظہرالدین and spoke to him. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ in the next test match he scored a double 100. Then there was an incident in I think about 25 years back جب سعید انور اسٹرگل کر رہا تھا. ہی اسپوک ٹو سنیل گواسکر who was here as a commentator for a big tournament. I forgot وہ 4 نیشن تھا شاید یا 5 نیشن تھا، ایک کوئی سیلیبریشن کا ٹورنامنٹ تھا لاہور. تو سعید انور اسپوک ٹو گواسکر اباؤٹ دیٹ کہ جی کیوں میں اسٹرگل کر رہا ہوں. دین ظہیر عباس نے جس سے خود کہا ہے کہ وین اظہرالدین came here he was struggling for runs. He spoke to Zahir Bhai. Zahir Bhai advised him to change his grip and he came out of his bat patch. تو کوئی برائی نہیں ہے اگر بابر جا کے ان گریٹ سے بات کرے، اس میں کوئی ایسی ایگو کی پرابلم نہیں ہے. کبھی کبھار آپ کا ایک مینٹل بلاک ہوتا ہے، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں رنس کر پا رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ بابر تھوڑا سا اس معاملے میں آئی تھنک ہی ہیز ایگو ایشوز بھائی. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اتنا ہم نے چڑھایا سر پہ، اتنا چڑھایا سر پہ، خاص کر کے سوشل میڈیا پہ اس کی اپنی PR ایجنسی نے اس کو اتنا سر پہ چڑھایا کہ ہمیں لگا جیسے ہم نے کوئی ڈان بریڈمین مل گیا پاکستان کرکٹ کو، جبکہ ایسا ہے نہیں. ہی از اے ورلڈ کلاس بیٹسمین، 2 ways about it. But let's face it یار، ہی از ناٹ اے ڈان بریڈمن اور برائن لارا، اور مطلب اس لیول کا نہیں ہے. وہ بہت اچھا پلیئر ہے، لیکن
ہم نے بہت زیادہ چڑھا دی, اس کی وجہ سے اس کا ایگو جو ہے بہت انفلیٹ ہوا ہے. دیٹ از وائی ہی از فیسنگ دیز پرابلمس. جب آپ بار بار فیل ہوتے رہتے ہیں تو بھائی پھر آپ پہ مینٹل پریشر بڑھتا رہتا ہے, بلاک بڑھتا رہتا ہے, ایکسپیکٹیشن کا پریشر بڑھتا ہے, تو دین یو ٹینڈ ٹو میک مسٹیکس, وچ از واٹ ظہیر بھائی انضمام نے سیڈ دیٹ ہی نیڈس ٹو بی پیشنٹ اینڈ مطلب نو وین ٹو پلے, پک دا رائٹ بالس ٹو پلے دا کریکٹ شاٹس. تو تھوڑا سا بابر کا یہ ایشو ہے آئی تھنک. ہی ایک تو پھر یہ کپتانی کا بھی اس کا جو ایشو تھا, ایک وقت میں رمیز راجہ کے ٹائم میں, احسان مانی کے ٹائم میں اتنا اس کو پاور دے دیا تھا, ایبسولوٹ پاور دے دیا تھا, تینوں فارمیٹس کا کپتان, ہر چیز پوچھ کے کی جا رہی ہے, اپنی اس کی مرضی سے ٹیمیں بن رہی ہیں. تو یو نو دیٹ پاور وینٹ ٹو ہز ہیڈ ٹو بی ویری آنیسٹ. اور پھر جب اس کو نیچے آیا وہ, تو بڑا مشکل ہوتا ہے یار, اتنا آپ ایک پاورفل پوزیشن میں بیٹھے ہو اور پھر ایک دم سے آپ نیچے آ جائیں, تو یو نو اٹس ناٹ ایزی فار ایوری ون ٹو ہینڈل دیٹ سچویشن. تو آئی تھنک بابر ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ہینڈل دیٹ سچویشن ویل. اور اس کی وجہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اس کی وجہ جیسے میں نے کہا نا کہ لوگوں نے اس کو چڑھایا. اب دیکھیں سلمان اقبال, اب ایک بات انہوں نے ٹھیک کی بابر کی, جو انہوں نے بتائی کہ جی وہ نہیں کھیلنا چاہ رہا تھا ایکسیپٹ ایز اے اوپنر فار کراچی کنگز. لیکن دین ہی سیز, اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا ایک تو ان اونرس کو کیا شوق ہے بھائی کرکٹ کے اوپر اتنی بات کرنے کی. آپ اونر ہو یار, آپ کرکٹر نہیں ہو, آپ کو نہیں پتا کرکٹ کے بارے میں کچھ بھی. آپ جو فرنچائزز میں اونر سمجھتے ہیں کہ وہ کرکٹ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, پلیئر سے زیادہ جانتے ہیں, ٹیکنوکریٹ سے زیادہ جانتے ہیں, تو وہ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں اپنی مطلب, جس کی وجہ سے پہ فرنچائزز سفر کرتی ہے. اب وہ فرماتے ہیں جی بابر بہت جلدی اپنے فارم سے نکل آئے گا اور وہ وراٹ کوہلی سے بھی بہتر بیٹسمین بنے گا, اور اس کو پھر جو ہے سر گیری سوبرز اور سر ویو رچرڈس کے اس میں کلاس میں گنا جائے گا. ابے بھائی کیا باتیں کرتے ہو یار, کیوں بیوقوفی والی باتیں کرتے ہو. مطلب سر گیری سوبرز, یار وہ بندہ مطلب اس کا لیول کیا تھا سر گیری سوبرز کا. کتنے کرکٹر ایسے پیدا ہوئے ہیں یار جو مطلب اسپن بالنگ, نئی گیند سے بالنگ, بیٹنگ, فیلڈنگ, سلپ فیلڈنگ, کلوز ان فیلڈنگ, باؤنڈری فیلڈنگ, مطلب ہی واز مطلب وہ تو ایک سپر مین تھا. پھر سر ویو رچرڈ سے کمپیئر کر رہے ہو بابر اعظم کو یار. ایون وراٹ کوہلی سے کمپیئر کرنا, لک ایٹ وراٹ کوہلی, دا وے از گیٹنگ رنز اینڈ رنز اینڈ رنز, اور بابر اسٹرگل کر رہا ہے. اس لیے کہ ہم نے اس کو سر پہ چڑھا کے رکھا. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے سلمان اقبال کا, دس سیز اٹ آل یار. وائی ڈونٹ وی ایکسیپٹ دا ریالٹی کہ بھائی جتنی ورتھ ہے اتنی بات کرو, بس اس سے زیادہ بات نہیں کیا کرو کسی کے بارے میں. سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے یار. ایک تو پھر دوسرا یہ ایک بڑا ایشو کہ ہمارے وہاں یہ ایک بڑا, کیونکہ ہمارا پی سی بی جو ہے وہ اتنا ہلکا ہے اس معاملے میں, ڈسپلن کے معاملے میں, کہ ہر آدمی ایک دوسرے کے اوپر مطلب جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بولتا. اب افتخار احمد, او بھائی تو اپنی فکر کر یار, تم اپنی فکر کرو, مطلب کہ تم پاکستان ٹیم میں آؤ گے نہیں آؤ گے. وہ رضوان پریس کانفرنس میں محمد رضوان کو بیک کر رہے ہیں کہ جی رضوان ہی بیسٹ کیپٹن ہے ون ڈے ٹیم کا. بھائی آپ کا فیصلہ تھوڑی ہے, آپ کا فیصلہ تھوڑی ہے. جو کام بورڈ کے وہ بورڈ کو کرنے دو یار. آپ کیوں اس معاملے میں بول رہے ہو؟ آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس معاملے میں. تو یو نو لائک آئی ڈونٹ نو یار, لیکن عجیب ان لوگوں کے مطلب سلسلے چل رہے ہوتے. ایک تو یہ ہمارے وہاں ہے کہ بڑا ایک وہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کیونکہ پہلی دفعہ پی ایس ایل آئی پی ایل کے ساتھ ہو رہا ہے, کلیش ہوا ہے اس دفعہ فرسٹ ٹائم, کیونکہ آؤٹ آف سیزن ہو رہا ہے پی ایس ایل. لیکن یار ابھی میں دیکھ رہا تھا سیم بلنگس کا پریس کانفرنس میں, کیا فائدہ یار, آپ مطلب کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کے اوپر ہی بات آ جائے. اب اس سے سوال کیا کر رہے ہیں, کمپیئر آئی پی ایل ٹو پی ایس ایل. کیا کمپیریزن ہے مجھے بتا دو. ہمارا دیکھیں آئی پی ایل بہت بڑی لیگ ہے یار. آئی پی ایل از ناؤ لائک اٹس ان اے ڈفرنٹ لیول ایٹ آل. دا منی انوالوڈ, دا پلیئرز ہو وانٹ ٹو پلے ان دا آئی پی ایل, اس کے لیے ایک الگ سپریٹ ونڈو بنائی گئی ہے. تو اس کا کیا کمپیریزن ہے, مطلب پی ایس ایل کا اس سے کیا کمپیریزن ہے. اس سے سوال کیا بلنگ سے, اس نے ایسا جواب دیا کہ سب چپ ہو کے بیٹھ گئے. مطلب یار آپ سوچو تو صحیح, ہم بول کیا رہے ہیں, کیا سوال کر رہے ہیں, جبکہ آپ کو یو نو I mean after all these years as a journalist, there are so many questions to a certain player, certain players, officials that we know, I know for a matter کہ میں اس سے یہ پوچھوں گا تو یہ جواب دے گا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا جواب آئے گا اس کا. جب آپ آئی پی ایل اور پی ایس ایل کے بارے میں پوچھ رہے فارن پلیئر سے, اس نے اپنا آگے کا فیوچر بھی دیکھنا ہے. اور جو فیکٹ ہے یار, آئی پی ایل مطلب پی ایس ایل کا کوئی کمپیریزن تھوڑی ہے آئی پی ایل سے. اور پھر ہم کوئی کسر تھوڑی جوڑتے ہیں مطلب اپنی لیگ کو خود خراب کرنے کے لیے. ہمارا برانڈ ہے پی ایس ایل, وی آل آر ویری پراؤڈ آف اٹ, دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. آئی ایز اے پاکستانی ایم ویری پراؤڈ آف پی ایس ایل. I am very happy over the fact that in 10 years time we have never had any sort of controversy in the PSL as far as financial matters are concerned. Unfortunately وہ spot fixing کے ایک دو incidents ہوتے ہیں, لیکن وہ لیگ میں ہوتے ہیں. وہ تو ابھی آئی پی ایل بی سی سی آئی نے بھی وارننگ ایشو کر دیا اپنے ٹیموں کو کہ بھائی ایک بزنس مین ہے کوئی حیدرآباد کا, اس سے بچ کے رہے. آئی ہوپ دس از ناٹ دا سیم بزنس مین جو کہ کچھ سال پہلے جس نے راشد لطیف کو بھی ٹوپی پہنائی تھی ایک مطلب سیریز آف میچز which was to be held and what you call it جدہ. I don't know. لیکن بہرحال بات یہ کہ بی سی سی آئی نے بھی کیا, تو یہ تو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دا پی ایس ایل, نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ, اٹس ا برانڈ, وی آر پراؤڈ آف اٹ, بٹ ڈونٹ میک اے ماکری آف دیٹ برانڈ. ڈونٹ بی انریئلسٹک اباؤٹ اٹ.
مطلب بات یہ ہے کہ میں جو حرکتیں دیکھ رہا ہوں ہوتے ہوئے مجھے ہنسی آتی ہے یار. مطلب ہم کیا, جب ہمیں ہنسی آ رہی ہے تو باہر والوں کو کیا نہیں آئے گی. آپ اب جیسے کراچی کنگز کی میں مثال دوں, یا ٹھیک ہے آپ کی مرضی, آپ کو جو بھی دینا ہے, مطلب گفٹ دینا ہے اپنے پلیئرس کو, جو بھی کرنا ہے, وائی ڈو یو نیڈ ٹو پٹ اٹ آن سوشل میڈیا اینڈ میک مطلب فن آف یور سیلفس یار. مطلب جیمز کیسے بولتے ہیں, ونس نے 100 کیے کراچی کنگز کے لیے پہلے میچ میں, تو اگینسٹ ملتان سلطان, تو اس کو گیو اوے کیا دے رہے ہیں, گفٹ کیا دے رہے ہیں, ہیئر ڈرائر دے رہے ہیں, اور اس کی ویڈیو بھی ڈال رہے ہیں. مزے کی بات یہ دیکھیں. اس کے بعد دوسرا میچ ہوا, اس میں ٹرمر دے رہے ہیں. مطلب یار کچھ تو دماغ استعمال کرو, کس لیول پہ مطلب جا رہے ہو. جسٹ لک, آپ کو جو دینا ہے دے یار پرائیویٹلی, بٹ وائی آر یو اسپوائلنگ دا امیج آف دا پی ایس ایل. ٹیل می دیٹ, کون ہے یہ اونرس, کون ہے یہ لوگ جو چلاتے ہیں یہ مطلب فرنچائزز میں کام کرتے ہیں یار. ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ آپ کا کیا مذاق بنے گا, کیا وہ بنے گا یار, آپ سوچیں. ویسے ہی دیکھو یار, مطلب سیدھی بات ہے, مطلب ہمارے پاکستانی بھائی کچھ مطلب, اور جرنلسٹ بھی اس میں شامل ہے سوشل میڈیا پہ, وہ لگے رہتے ہیں اینٹی آئی پی ایل. پھر جو انڈینز میں بھی کچھ مطلب انڈینز ہیں وہ لگے رہتے ہیں اینٹی پی ایس ایل. او بھائی آپ اپنی لیگ کھیلو, اپنی لیگ کھیل رہے ہیں, کرکٹ دیکھو, دونوں لیگس کی اچھے اسٹینڈرڈ آف کرکٹ کو انجوائے کرو, دیٹس اٹ یار. لیکن دیر از نو کمپیریزن بٹوین دا ٹو لیگس, دیٹس اٹ, اینڈ آف اسٹوری. اور رہی بات پی ایس ایل کی, اس کی برانڈنگ کو, اس کو اتنا کم مطلب کمتر مت کرو. یہ جو ایک نیا ٹرینڈ اسٹارٹ ہوا ہے کہ پی ایس ایل کے اونر جو ہیں وہ دھڑا دھڑ جو ہے فرنچائز اونر بیان پہ بیان دیے جاتے ہیں کہ ایسا ہے اور ویسا ہے, اور پی سی بی نے یہ کیا وہ کیا. آپ نے کبھی سنا ہے آئی پی ایل کی کسی فرنچائز اونر کی ہمت ہے کہ وہ بی سی سی آئی کے خلاف کوئی بیان دے؟ اس کو پتہ ہے 2 منٹ میں کیا ہوگا میرے ساتھ. تو پی سی بی نیڈس ٹو بی اے بٹ ٹف آن دس, اینڈ آئی ایم مطلب لائک اس سے کیا نتیجہ کیا نکل رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے بھائی کہ پی ایس ایل کا اس سال میں انٹرسٹ کم ہے لوگوں کا. اور میں یہ آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بلیو می, جتنے جرنلسٹ ہیں نا, موسٹ آف us, what happens is that whenever the PSL is held, the PCB gives us a complimentary, for every match we get around 8 to 10 tickets, complimentary tickets to give to our friends and guests and all. ٹھیک ہے, آپ بلیو کریں اب تک پی ایس ایل میں روز میرے پاس میسج آتا ہے. میں ایک میچ نہیں دیکھنے گیا اب تک کراچی میں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے, صاف سیدھی بات ہے. دوسرا میرے تو خیر کام ورک ریلیٹڈ کے ایشوز ہیں کہ آئی پی ایل بھی چل رہا ہے تو مجھے وہ بھی کرنا ہے, لیکن آئی گیٹ میسیجز ایوری ڈے فرام دا پی سی بی گائے کہ جی آپ کے کمپلیمنٹری وہ پاسز پڑا ہے وہ کلیکٹ کروا لیجیے گا. ٹھیک ہے, ناٹ اے سنگل, آئی ہیو ناٹ ریسیوڈ اے سنگل فون کال فرام اینی ون ریکویسٹنگ می کہ جی یار وحید بھائی پاس تو دو, ہمیں پی ایس ایل میں جانا ہے. جبکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پی ایس ایل اسٹارٹ ہونے سے پہلے, بلیو می آئی ایم ناٹ جوکنگ, آئی ایم ناٹ فبنگ, آئی ایم ٹیلنگ دا ٹروتھ, اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایون انٹرنیشنل میچز ہو یا پی ایس ایل ہو, جیسی کوئی میچ کراچی میں ہوتا تھا, ایون لاہور تک کے کال آتے تھے, لاہور سے بھی کال آتے تھے جاننے والوں کے کہ یار وحید بھائی, کیونکہ پتہ تھا کہ وحید بھائی کو ملتے ہیں پاس, تو وہ وہاں مطلب پیچھے پڑ جاتے تھے کہ یار وہ ہمیں پاسز دو, ہمیں پاسز. آئی ہیڈ ٹو سم ہاؤ دی ادر مینیج اینڈ گیو دیم پاسز. ایٹ ٹائمز آئی ہیڈ ریکویسٹ فرام 20-25 پیپل. لیکن بات یہ ہے کہ اب ایک کال نہیں کسی کی طرف سے کہ وحید بھائی مطلب پاسز دے دو. وہ مطلب میسج آ رہے ہیں روز کہ وہ پڑے ہوئے ویسے ہی پاسز ضائع ہو رہے ہیں. اس لیے کیونکہ بھائی اب انٹرسٹ نہیں ہے پی ایس ایل میں, ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. اسپیشلی آفٹر دی پاکستان ٹیمس پرفارمنس لوگوں کو تھوڑا سا جھٹکا لگا ہے کرکٹ کو لے کے. اور جو مور دین دا پرفارمنس, دا سارٹ آف مطلب بل دیٹ دیز پلیئرز, سم آف دیز پلیئرز اسپیک, اینڈ دا سارٹ آف انوائرمنٹ دیٹ دے کریٹ ود دا کمنٹس اینڈ آل, اس کی وجہ سے اور برائی ہماری کرکٹ پہ آئی ہوئی ہے. تو خدا کے لیے یار ہوش کھاؤ, عقل کے ناخن لو, مطلب یہ بند کر دو پی ایس ایل کا مذاق بنوانا, یہ الٹی سیدھی ویڈیوز ڈال کے اور یہ الٹے سیدھے بیانات دے کے. دیز پلیئرز شوڈ بی ٹولڈ ٹو جسٹ شٹ اپ اینڈ ناٹ اسپیک آن ایشوز وچ آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو دیم ایٹ آل. ایک بندہ ہے وہ کہے گا جی میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, ایک بندہ کہتا ہے میں اس کو سپورٹ. ابے بھائی رشتہ داریاں چلا رہے ہو یہاں پر, تم لوگ کی اپنی کیا محلے کی ٹیمیں چل رہی ہیں یہاں پر, جو تم مطلب سمجھ رہے ہو کہ جس کو جو تمہارے قریب ہے تم اس کی مطلب اوپنلی پبلکلی کہو گے. دس از آل ان ایکسیپٹیبل. بی سی سی آئی یار, اب آپ میں وہ نہیں کرتا, لیکن بی سی سی آئی ٹھیک ہے وہ جو بھی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ مطلب ایز فار ایز گورننس از کنسرن دے آر ویری اسٹرانگ ان دا گورننس. یار صاف سیدھی بات ہے, وہ نہیں چھوڑتے. ابھی دیکھیں انہوں نے مطلب اس کو اسسٹنٹ کوچ کو ابھیشیک شرما کو, جو کہ واز کنسیڈرڈ ویری کلوز ٹو روہت شرما اینڈ ایون گوتم,
گوتم کے ساتھ اس نے کام کیا کولکتہ نائٹ رائڈرز میں، فارغ کر دیا اس کو، کہہ دیا جی کہ آپ کا مطلب اب آپ گھر جائیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ دو اور ایک وہ فیلڈنگ کوچ ٹی دلپ اور ایک اور سمن گھوش، پتہ نہیں کیا نام ہے، اور دوسرا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اپنا کنڈیشننگ اینڈ اسٹرینتھ کوچ ہے سوہم دیسائی، اس کو بھی فارغ کر دیا ہے کہ جی مطلب اب ہم نئے لوگ لے کے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے انڈین ٹیم جو ہے اٹ لاسٹ ٹو نیوزی لینڈ ایٹ ہوم، اٹ کوڈنٹ ڈو ویل ان آسٹریلیا، ٹھیک ہے. ایون دو دس انڈین ٹیم آفٹر دا آسٹریلین ٹور ہیز ون دا چیمپئنس ٹرافی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں جی فارغ. دس از ہاؤ اے بورڈ آپریٹس، دس از ہاؤ اے بورڈ شوڈ بی. تو بات یہ ہے کہ یار مطلب ہمارا بورڈ بھی اب تھوڑا سا اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسٹرانگ اس وقت ہوگا نا جب چیئرمین پراپر ٹائم دے پائے گا چیزوں کو. محسن نقوی صاحب ایسے انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں کچھ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کدھر ہے وہ غائب. آئی سی سی کی میٹنگ میں تک نہیں وہ گئے اٹینڈ کرنے کے لیے، تو کیا کہہ سکتے ہیں یار. بہرحال باقی یار 2 دن سے میچز تو چل رہے ہیں. ایک وہ دہلی جیتا بھائی راجستھان رائلز سے، اس میں کافی لے دے ہوئی، لیکن وہ سپر اوور میں جیت گیا. پھر یہاں پر جو ہے اسلام آباد یونائٹیڈ جیت رہا ہے. آج جو میچز ہیں کراچی کنگز ورسز کوئٹہ گلیڈیٹرز کراچی، دس شوڈ بی اے گڈ میچ بیکاز مور دین کراچی کوئٹہ از کنسیڈرڈ ہوم ٹیم بائی کراچی ایٹس ٹو بی ویری آنیسٹ. تو یہ اچھا میچ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ ڈیوڈ وارنر سے رن نہیں ہوئے بالکل اب تک 2 میچز میں، مطلب بینگ میڈ کیپٹن آف کراچی کنگز اینڈ آئی ایم پریٹی شیور دیٹ ہی از دا ہائیسٹ پیڈ پلیئر ان دی فارن پلیئر ان دا PSL. تو ہی نیڈس ٹو ڈو سم تھنگ. وہاں پر جو ہے پنجاب کنگز اور RCB کا میچ ہے جی. بنگلور رائل چیلنجر بنگلور ہیو lost 2 matches at home so far, the 2 matches they have played, but they won all the 4 matches away from home. تو آج ان کا تیسرا میچ ہے ایٹ ہوم، تو تگڑا میچ ہوگا باس، یہ میں بتا دوں. اس لیے کیونکہ پنجاب کنگز بھی بہت اچھی سائڈ ہے اینڈ اسپیشلی مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اس کو دیکھ کے، واریا کو بیٹنگ کرتے دیکھ کر، اور تگڑی ٹیم ہے شری سید وغیرہ. اور پلس پھر جو ہے وہاں پر RCB از ان اے ویری فلو رائٹ ناؤ، ان کا بڑا مومنٹم بنا ہوا ہے. کوہلی رنز کر رہا ہے، پٹیدار اچھی کپتانی کر رہا ہے، تو مزہ آئے گا اس میچ میں. تو آئی سی یو لیٹر ان دا نائٹ ود دا 2 میچز ریزلٹس. اور آپ اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ کی ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا ایز مچ ایز یو کین، اینڈ یور کمنٹس آر ویلکم. ٹیک کیئر. اللہ حافظ جی.